شعبان کا مہینہ ہماری قسمت میں آ چکا ہے، لیکن ہم لوگ شعبان کے راز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں شعبان کے اس مہینے کے کچھ ایسے راز جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ کام آپ لوگ شعبان کے ان 30 دنوں میں کسی بھی ایک دن کر لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں دیکھ کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ تو آپ تمام لوگ اچھے سے جانتے ہی ہوں گے، پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت رحمتیں اور برکتیں ہیں، ہر مہینے کی الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں ایک ایسی دعا بھی آتی ہے جس کو اگر کوئی بندہ اپنے 5 منٹ کا وقت نکال کر سائیڈ میں بیٹھ کر لے، اس کے بعد وہ شخص جو بھی دعا مانگے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اس دعا کو ہندی میں کنورٹ کر دیا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو شعبان کے مہینے میں دعا کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ ابھی ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے، لیکن شعبان کا مہینہ جب بھی آپ لوگوں کو نصیب ہو تو آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کریں۔ یہ 2 رکعت نفل نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے وہ بھی آپ لوگ سن لیجئے۔ شعبان کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ان 30 دنوں میں کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ لوگ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ اس نماز کو ادا کر لیں، اس کے بعد جو دعائے شعبان میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو یہ نماز آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل نماز کی طرح ادا کرنی ہے۔ جب بھی ہم لوگ کوئی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کی نیت کا طریقہ۔ نیت ویسے تو دل کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ اس نماز کو آپ لوگ سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت نہیں پڑھ سکتے، ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہیں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس نماز کو ادا کرنے کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، تو پہلے آپ لوگ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ جا نماز پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجئے۔ پہلی رکعت میں آپ لوگ ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانہ پڑھیے، اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ اعوذ اور بسم اللہ پڑھیے، پھر آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں گے، پھر 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہوتے ہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ لوگ وہی ضبط پڑھیں گے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ، ربنا آتینا، یہ ساری چیزیں پڑھ کر آپ لوگ سلام پھیر لیجئے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے شعبان کے مہینے کے 2 رکعت شکرانے کے نفل مکمل ہوئے۔ ابھی یہاں پر آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اب یہاں سے آپ کا مین کام شروع ہوتا ہے۔ آپ جا نماز پر بیٹھے رہیں اور جا نماز پر بیٹھے سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، دعائے نفس شعبان، جو کہ ہم نے آپ لوگوں کی اسکرین پر لگا دی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو دعائے شعبان ہے یہ ہر مسلمان کو کم سے کم 1 مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو ہم لوگ اسی ویڈیو میں دعائے شعبان کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کرنے والے ہیں، آپ لوگ صرف سن لیجئے۔ 3 مرتبہ جو شخص بھی اس دعا کو سن لیتا ہے تو اس کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو ہم لوگ سن لیتے ہیں دعائے شعبان، بہت دھیان سے سنیے، اس کو سننے سے ہی بہت بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللذین وجار المستجیرین وامان الخائفین، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فحمو، اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتطار رزقی وانبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل وعلى لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إليه بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. एक बार आप लोग और सुन लीजिए. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر الذين وجار المستجيرين ومان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فهم. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي واقتطار رزقي وأنبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إليه بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. अब आप लोग तीसरी बार और सुन लीजिए. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر الذين وجار المستجرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فاحمو. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي واقترار رزقي وأنبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إليه بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من الشهر شعبان المكرم التي يفرق فيها من كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. यहाँ पर आप लोगों की इस दुआ को सुनने की फजीलत मुकम्मल हुई. इस दुआ को आप लोगों को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ना है और फिर उसके बाद आप लोग एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना 100 मर्तबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था. जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगिए. यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपका नेक और जायज मकसद हो. अब आप लोग यहाँ पर किसी भी चीज के लिए दुआ मांग सकते हैं, बस आपकी नीयत साफ हो, आपकी दुआ से किसी को नुकसान ना हो रहा हो. अगर आप लोग ऐसी दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग देखेंगे इस नमाज की बरकत से और इस महीने की रहमत से और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी. शाबान के पूरे महीने का वक्त है आपके पास. आप जिस दिन चाहें उस दिन इस नमाज को अदा कर सकते हैं, इस दुआ को पढ़ सकते हैं. इस वक्त आलिम साहब इबादतों में मशगूल है. अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें. इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी. बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस नमाज को इस महीने में अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा. तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो सवाब की नियत से शेयर कर दीजिए. अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे.